I hope all of you are fine and your teacher is also fine. I am your English teacher Shahida Naz, and this is your English book Oxford Reading Circle for class 5. Chapter The Boy with an Answer. स्टूडेंट्स, हमने द बॉय विद एन आंसर में पढ़ा. ये एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम क्या था? वदीम. वो एक इंतहाई बदतमीज़ बच्चा था और उसके बदतमीज़ होने की वजह उसकी माँ का बेजा लाड प्यार था, जिसकी वजह से वो बच्चा बिगड़ गया था और वो इसी वजह से स्कूल भी नहीं जाता था. इत्तेफाकन एक दिन उसको एक बूढ़ा शख्स मिलता है और उस बूढ़े शख्स को वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. अब हमारा आज सेकंड डे है रीडिंग का. इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना पेज नंबर 47 ओपन करेंगे ताकि हम इस चैप्टर का रिमेनिंग रीडिंग स्टार्ट कर सकें. What is your name? asked the old man. If you really must know, replied Vadim. My name is Vadim, but I don't know how this information will benefit you. Said the old man. I see you are a boy with a quick wit, and as you seem to be so intelligent, why do you waste your time running about by this pond? Vadim was going to say something in reply when he stopping to think more carefully about what the old man had said. बूढ़े आदमी ने पूछा, आपका नाम क्या है? वदीम ने जवाब दिया, क्या आपको ये जानना ज़रूरी है? मेरा नाम वदीम है, लेकिन आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती. बूढ़े आदमी ने अफसोस से कहा, लेकिन तुम तो मुझे बहुत अच्छे लड़के नज़र आ रहे हो और मुझे तुम बहुत ज़हीन भी लग रहे हो. तुम अपना टाइम ये तालाब के गिर्द घूम के क्यों ज़ाया कर रहे हो? वदीम इससे पहले कि उसको कोई रिप्लाई देता या उसको कोई जवाब देता, वो उसके बारे में सोचने लगा कि अब उससे दूसरी बात वो बूढ़ा आदमी क्या करेगा. I can teach you something useful, said the old man. Would you like to learn what I have to teach? Vadim was very serious about what the old man might have to teach him. It is a magic trick, he asked angrily. Not, it is not, replied the old man. मैं तुम्हें कुछ मुफीद सिखाना चाहता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा. क्या तुम कुछ पसंद करोगे मुझसे सीखना? मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ. वदीम जो है बहुत खामोशी से उसकी बात सुनने लगा बूढ़े आदमी की. कहता है, क्या मतलब तुम मुझे कुछ सिखाओगे? ये क्या कोई मैजिक ट्रिक है? वो उससे एकदम शौक से पूछने लगता है. आगे से बूढ़ा जो है जिसको जवाब देता है कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ समथिंग फार ग्रेटर दैन मैजिक, कम क्लोज़र एंड लिसन. वो उसको कहता है कि ये मैजिक से, ये जादू से भी बढ़कर कुछ है, मेरे करीब आओ और सुनो. वदीम went closer to the old man and stood right next to him. वदीम उससे और बूढ़े आदमी से और ज़्यादा करीब हो जाता है और करीब होकर उसकी बात सुनने लगता है. Listen carefully and remember this, whispered the old man. Then the old man recited a short poem and Vadim listened carefully. उसको बोलता है, देखो बहुत गौर से सुनो और याद रखना सारा कुछ. और कान में एक बूढ़ा आदमी उसकी सरगोशी करता है और वो बूढ़ा आदमी एक छोटी सी पोएम उसको सुनाता है और कहता है कि इसको बहुत गौर से तुम सुनो. When the old man had finished, he said, जैसे ही वो ये बात ख़त्म करता है या अपनी जो शॉर्ट पोएम उसको सुनाता है वो ख़त्म करता है, दिस पोएम इज़ फार ग्रेटर दैन एनी मैजिक. और ये जो पोएम है ये किसी मैजिक से बहुत बढ़कर है. माई बॉय, मेरे बेटे, when the time is right, go to the high mountain peak and recite this 1,000 times. You will be surprised at how your life will change. Then the old man stood up and walked off down the road. और वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि ये पोएम तुमने 1,000 टाइम्स पढ़नी है और फिर देखना कि एक ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आएगा जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर देगा. ये कहता हुआ बूढ़ा आदमी वहाँ से उतर जाता है और रोड की तरफ चलना शुरू करता है. एंड shouted. He and his friends ran behind the old man till he reached the outskirts of the village. The old man went on his way and Vadim and his friends returned to play by the pond. वदीम हंसता है और शोर मचाना शुरू कर देता है. वो और उसके दोस्त बूढ़े आदमी के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं जब तक कि वो अब गांव से बाहर नहीं आ जाता. ओल्ड मैन अपने रास्ते पर चला जाता है और वदीम और उसके दोस्त दोबारा खेलने के लिए पॉन्ड के करीब आ जाते हैं.
That night Vadim thought about what the old man had said. He repeated the words of the poem in his head. उस रात वदीम सारी रात जो है वो ये बूढ़े आदमी के बारे में सोचता रहता है और उस पोएम के वर्ड्स को अपने दिमाग में दोहराता रहता है. Then he tried to sleep but for some reasons he found this impossible. वो रात को बहुत सोने की कोशिश करता है लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसको नींद नहीं आती और उसके लिए सोना इम्पॉसिबल हो जाता है. वदीम गॉट आउट ऑफ बेड एंड क्रीप्ड आउट ऑफ द हाउस. वदीम अपने बेड से उठता है और अपने घर से बाहर आ जाता है. ही रैन डाउन द रोड एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन. और वो तेज़ दौड़ता है रोड की तरफ और माउंटेन चढ़ना शुरू कर देता है या पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देता है. It was dark and Vadim was a little scared, but he plucked up his courage and climbed to the top of the mountain. बहुत ज़्यादा तारीकी होती है और वदीम जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत खौफज़दा भी हो रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है, हिम्मत पकड़ के रखता है और माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है. वदीम फेस द ईस्ट वेयर द सन वुड सून राइज एंड बिगन टू रिसाइट द पोएम. वदीम किसकी तरफ, वदीम मशरिक़ की तरफ मुँह करता है जहाँ से सूरज निकलना शुरू होता है और वो पोएम पढ़ना शुरू कर देता है. ही रिपीटेड द वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन. और वो वर्ड्स बार बार दोबारा दोहराना शुरू कर देता है. द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस एंड द रिपीटेशन ऑफ द लाइन्स. और उसकी अपनी आवाज़ बार बार रिपीट होकर उन्हीं लाइनों से टकरा रही होती है. बिगन टू मेक हिम फील स्लीपी. Vadim's heavy eyes were almost shut when suddenly a blinding flash of light up the entire mountain. Vadim was now wide awake. His sleepy eyes were like saucer and he started into the grey dawn. Suddenly, the figure of an old woman appeared before him. Vadim was no idea who she was or where he had come from. अब तकरीबन उसकी आंखें नींद से बिल्कुल बोझल हो रही होती हैं और वदीम की आंखें बहुत भारी होने के बाद बंद होने जा रही होती हैं कि अचानक वहाँ उसको एक रोशनी सी नमूदार होती हुई पहाड़ी के पीछे से नज़र आती है और वदीम एकदम से जाग जाता है. इसके बावजूद कि उसकी आंखें बिल्कुल किसी एक प्याले की तरह घूम रही होती हैं कि अचानक ही उसे एक बूढ़ी औरत का फिगर या उसका शक्ल नज़र आती है. वदीम को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि वो कहाँ से आई है और कैसे आई है. Most young boys of his age would have run a mile if they had seen such a thing, but Vadim was not like other boys. उसकी उम्र के जितने भी लड़के थे तकरीबन उसको देखते के साथ ही जैसे ही उस औरत को देखते थे तो एकदम खौफज़दा हो जाते थे या कुछ और रिएक्शन करते थे. लेकिन वदीम जो था वो दूसरे लड़कों से ज़रा मुख्तलिफ था. इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे और स्क्रीमिंग विथ फियर, वो वहाँ उसको देखकर भागने से ये खौफज़दा होने के बजाय Vadim began to laugh. The fearsome old lady took on an even darker look and her eyes flashed with anger. और वदीम उसको देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस औरत को मज़ीद गुस्सा आने लगता है और वो अपने चेहरे को मज़ीद खौफनाक अंदाज़े बना के और बहुत गुस्सीली आंखों से उसको देखने लगती है. वदीम नोटिस दैट हिज रिएक्शन हैड एंगर्ड हर. जब वो देखता है, वदीम देखता है कि उसका ये रिएक्शन औरत को और गुस्से में कर रहा है. एंड ही स्टॉप लाफिंग. आई बैग योर पार्डन. अब वो जैसे ही उसका वो हंसना एकदम हंसी से एकदम खामोश हो जाता है और से माफ़ी मांगने लगता है. मदर ही सैड, आई डिडंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल. आई डिड यू लाफ आस्क्ड द ओल्ड लेडी. वो बूढ़ी औरत से कहता है कि मेरा मतलब आपसे कोई बदतमीज़ी करना नहीं है. तो फिर वो उससे पूछती है बूढ़ी औरत कि फिर तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो. वेल रिप्लाइड वदीम, staring at the big black mole on her nose. I was just wondering how you manage to blow your nose when you have a cold. Does your mole get in the way? वो उसको जवाब देता है, कहता है मैं तो आपके इस काले तिल या काले जो आपकी नोज़ पर है मैं तो उसको देखकर परेशान हो रहा हूँ कि जब आपको कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं और इस वक्त ये मोल कहाँ जाता है. ये आपका मस्सा मोल मतलब मस्सा या तिल ये कहाँ जाता है. द ओल्ड लेडी eyes flashed again with rage. Then a smile appeared on her face. तो जो वो बूढ़ी औरत होती है उसको और ज़्यादा उसकी आंखें जो गुस्से से चमकने लगती हैं. फिर लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती. In all my years never have I been asked such a strange question by a child, said the old lady. But I think I like it. वो कहती है मैंने अपनी तमाम उम्र में कभी भी ऐसा
عجیب کوشچن کسی بچے نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے وہ بوڑھی عورت اس کو کہتی ہے. لیکن آئی تھنک آئی لائک اٹ. وہ کہتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو پھر بھی پسند کر رہی ہوں. آئی ایم گلیڈ آف دیٹ سیڈ ودیم ساؤنڈیڈ ریلیفڈ. سنس یو ریپیٹیڈ یور پوئم سو ویل سیڈ دا اولڈ لیڈی آئی ہیو سم تھنگ ٹو گیو یو. وہ کہتی میں اس کے ساتھ خوش ہوں. ودیم کو وہ جواب دیتی ہے اور کہتی جو تم پوئم پڑھ رہے تھے وہ تم دوبارہ پڑھنا شروع کر دو اور میں تمہیں کچھ ضرور دوں گی. The old lady stretched out her arms towards Vadim. In both her hands there was a ball. Here is a bowl of curds and a bowl of milk, said the old lady. Take one, but choose carefully. The milk will give you much wealth. The curds will bring you great wisdom. You may have either. Old lady جو بوڑھی عورت ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے آرمس کے اندر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں دو پیالے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ کے اندر, اور اس میں ایک میں کیا ہوتا ہے دہی ہوتا ہے اور ایک میں کیا ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے. اور وہ اس کو اپنے جو بچہ ہوتا ہے وادم اس کو کہتی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے تم نے اس میں سے کوئی ایک لینا ہے, کیونکہ اس کے اندر جس کے اندر دودھ ہے یہ تمہیں دولت دے گی اور جس کے اندر دہی موجود ہے یہ تمہیں عقل دے گی. تو اب تم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. Vadim did not reach out for the bowls. He looked from one to the other. Then he asked, may I taste them first? So see which I like, mother. Vadim کہتا ہے ابھی تک اس نے بال کوئی اٹھایا نہیں ہوتا, اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کون سا اٹھاؤں. وہ اس سے پوچھتا ہے کیا میں پہلے ان کو چکھ سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں مدر. Yes you may, said the old lady. اس کو کہتی ہاں آپ ایسا کر سکتے ہو. Vadim stepped forward and carefully took a bowl in each hand. Then he jumped back forward and very swiftly. Instead of spilling the contents of the bowls, he gulped them down one after the other. The old lady took in a sharp breath of air. Her eyes flashed more brightly and she sprang forward to grab the bowls, but they were quite empty. The old lady caught hold of Vadim by his ear and lifted him clean off the ground. I told you to taste them, not consume the lot, she shouted. How dare you? Please, 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 cried Vadim. I have a good reason for doing what I did. Let me down and I shall tell you. بوڑھی عورت نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے, لیکن وادم جو ہوتا ہے وہ جمپ لگا کے دونوں کو ایک ساتھ ہی دونوں باؤلس کو ختم کر لیتا ہے. اس بات پر جو بوڑھی عورت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کی آنکھیں مزید چمکنے لگتی ہیں جب وہ جو باؤل ہوتے ہیں ان کو خالی دیکھتی ہے. وہ وادم کو بالوں سے پکڑ کر بہت تیزی سے گھسیٹتی ہوئی گراؤنڈ میں لے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ صرف ان کو ٹیسٹ کرنا, لیکن تم تو سارا کا سارا ختم کر گئے, تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی. پھر وہ اس سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں, لیکن اس کا ایک ریزن ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. The old lady let go of screaming boy's hair and he collapsed in a heap on the floor. Vadim stood up and brushed off the dust from his arms and knees. I am sorry, mother, he said. I didn't mean to be rude, but you see, I had to have both the curds and milk. One would be no use without the other. What do you mean, boy? Thundered the old lady. Well, you said that the milk will bring me wealth and the curds will make me wise. No one respects a man who has only wealth. بوڑھی عورت اس کو بالوں سے گھسیٹتی ہوئی لے کے جاتی ہے اور فرش پہ اٹھا کے پٹک دیتی ہے, اور وادم کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے سارے بازو اور جو اس کے گھٹنے ہوتے ہیں وہ ڈسٹ سے بھر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے سوری مدر, لیکن میرا مطلب آپ سے بدتمیزی کرنا نہیں تھا, میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے دونوں چیزیں مل جائیں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز لینا, لیکن کیا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس سے پوچھتی اس کا کیا مطلب ہوا. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بغیر جب تک کسی کے پاس اگر دولت ہے تو اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو دولت کا کچھ فائدہ نہیں, اور دولت ہے تو عقل کا فائدہ نہیں. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. Other hand, a man with only wisdom cannot lead a comfortable life. I see, said the old lady. You really are a bright spark, aren't you? You seem to have an answer for everything and a mind of your own. While you may have both these gifts, wisdom and wealth, in time you will become a poet and a wise. On add that you will use your sense of
humor well, but at times this may upset people, and since poets generally don't make much money, I think you will have to work for someone you will provide you with what you need in life. All your wishes will be granted. وادم عورت کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس عقل ہے اور اس کے پاس دولت نہیں ہے تو تب بھی اس کی لائف کمفرٹیبل نہیں ہوگی، اور خالی اگر اس کے پاس ویلتھ موجود ہے، دولت موجود ہے اور عقل نہیں تو تب بھی اس کی لائف کیا ہوگی، کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اور یہی بات جو ہوتی ہے اس بوڑھی عورت کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اپنے دماغ میں سے، اور یہ دونوں گفٹس اب میں تمہیں دوں گی، یعنی کہ وزڈم اور ویلتھ، یعنی کہ دولت بھی تمہیں ملے گی اور عقل بھی تمہیں ملے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ تم آگے جا کے ایک بہت اچھے پوئٹ اور ایک عقل مند آدمی بنو گے، اور تمہارے پاس بہت اچھی سینس آف ہیومر ہے. اور دیکھو کہ کبھی بھی انسان کی زندگی میں خالی جو دولت ہوتی ہے اس کو سب کچھ نہیں دیتی. اب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ہر چیز مل جائے گی، اور تم بھی آگے جا کر اگر کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اس کی لائف میں تو تم اس کو ضرور پرووائڈ کرنا، اور انشاءاللہ تمہاری جتنی بھی وشز ہیں وہ ساری تمہاری پوری ہوں گی. And then the mountain was silent once again. Vadim stood there and stared into the grey morning. A little while longer, the old lady had disappeared. Vadim looked at his hand. Where were the bowls? He stepped forward and looked all around. The path was empty. اب وادم کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جو پہاڑی ہوتی ہے وہاں پر ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے اور جو وادم ہوتا ہے وہ اچانک پریشان ہو جاتا ہے اور حیرت سے دیکھنے لگتا ہے اس سرمئی سی صبح کو، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈی کہاں غائب ہو گئی ہے. اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کو وہاں باؤل بھی نظر نہیں آتے، اور وہ جو جگہ تھی وہ بھی بالکل خالی نظر آتی ہے. واز دس اے ڈریم؟ تھاٹ وادم ٹو ہمسیلف. ڈڈ دا اولڈ لیڈی ریئلی اسپیک ٹو ہم؟ وہ سوچتا ہے کیا یہ خواب تھا، اور واقعی وادم سے کیا کوئی عورت مخاطب تھی یا اس نے اس سے کوئی بات کی تھی؟ ڈڈ شی گیو می سم ملک اینڈ گرڈز؟ اور اس نے واقعی کیا مجھے دودھ اور دہی دیا تھا؟ ایم آئی ریئلی گوئنگ بی اے فیمس پرسن ون ڈے؟ کیا میں واقعی بہت مشہور آدمی بن جاؤں گا ایک دن؟ With all these questions in his head, Vadim hurriedly returned to his house and his warm bed. اور وہ ان تمام سوالات کے ساتھ ہی اپنے دماغ میں لے کر واپس آ جاتا ہے، اپنے گھر پر واپس آ جاتا ہے اور اپنے گرم بیڈ کے اندر لیٹ جاتا ہے. Only time would tell of his dream would ever come true. اور یہ بات سوچتا ہے کہ اس کا کیا یہ جو خواب ہے وہ سچ ہوگا، اور یہ سب کچھ سچ ہے. What do you think? اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے جو یہ چیپٹر پڑھا ہے اس میں ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ہمیں کیا چیز پتہ چلی کہ وادم اگر شرارتی تھا یا وادم بگڑا ہوا یا ضدی بچہ تھا تو اس کے پیچھے کیا تھا، یا اس کو کبھی کوئی بچہ ضدی ہوتا ہے یا شرارتی ہوتا ہے یا بدتمیز ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کن چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ کل اسٹوڈنٹس آپ کا ایک تو ہوم ورک یہ ہوگا کہ میں آپ سے اس چیپٹر کے بارے میں سب سے ریویژن کوسچن کروں گی کہ آپ نے اس سے کیا سمجھا یا آپ نے اس سے کیا سیکھا، آپ کو کیا سبق ملا، آپ کو کیا لگا کہ وادم کا واقعی کوئی خواب تھا یا حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ہم سے بگڑ جاتی ہے تو اس کو سلجھانے کے لیے ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایگزامپلس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہمیں کسی میجک ورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ انشاءاللہ مجھے اس کا جواب ضرور دے سکیں. اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. فرسٹ ڈے بیٹا ہم لوگوں نے ٹائٹل پیج بنایا تھا. میں نے آپ لوگوں کو جس طرح بتایا تھا کہ فرسٹ پیج پر آپ لوگ ٹائٹل پیج بنائیں گے یا پیسٹ کریں گے یا ڈرا کریں گے جو آپ کو ایزی لگتا ہے. اس کے بعد آپ 1 پیج رائٹنگ کریں گے. رائٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، نیکسٹ پیج پر ورڈز میننگ کیے تھے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پر ہم نے کیا کیا تھا، کوسچن نمبر 1 اینڈ کوسچن نمبر 2 کیے تھے. آج ہم نے سیکنڈ ڈے اپنی تمام ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے، اور آج میں نے آپ کو کروایا ہے کوسچن نمبر 3 اینڈ کوسچن نمبر 4. اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارے پاس دی ہوئی ہے ایکسرسائز بی، ایکسپلین دا فالوئنگ. یہ سالو ہوئی بیٹا آپ نے اسی طرح جس طرح میں نے اس کو کاپی میں کیا ہوا ہے، پیج پر ہمارا کام ہوا ہوا ہے، آپ نے ڈیٹ وائز کام کو ایسے ہی کرنا ہے. نمبر 1 ہے این اونلی چائلڈ، only one child in a family who has no brother or sister. اسی طرح سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور 5، یعنی کہ یہ 5 آپ کے پاس ایکسپلیننگ کے لیے دی ہوئی ہیں، اور یہ میں نے اس کو ایکسپلین کر کے کاپی کے اندر لکھا ہوا، آپ اس کو اسی طرح اپنی کاپی کے اندر لکھ لیجیے. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ ایکسرسائز ہے، وہ بھی ہم نے کاپی کے اندر کرنی ہے. کین یو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دا ورڈس؟
اب یہ میں نے کاپی کے اندر یہ بھی میں نے سولو کی ہوئی ہے، آپ نے اپنی کاپی میں اسی طرح اس کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے، یعنی کہ یہ کام ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. اب آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے، میں آپ کو کچھ ورڈز دے رہی ہوں، آپ نے اس کے سینٹینسز بنانے ہیں، اور یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے.